بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کچھ ہفتہ پہلے آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جب یہ برائیاں عام ہو جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت بہت قریب ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان میں سے 3 کا تذکرہ پچھلے جمعوں کے اندر ہو چکا ہے۔ پہلی چیز، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب قومی سرمایہ ذاتی ملکیت سمجھی جانے لگے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت لوگ سمجھنے لگے، والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم حاصل کیا جائے دین کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے، یعنی علم حاصل کیا جائے، اس کے اندر نیت کے اندر فطور ہو جائے اور نیت خراب ہو جائے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہر چیز کے اندر نیت کا بڑا دخل ہے، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسا عمل کے اوپر اجر اور ثواب یا سزا کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ کوئی اچھا کام ہے لیکن وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بظاہر کوئی کام ایسا ہے جو دین کا نظر نہیں آتا لیکن اس کی نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کو اپنی رضا کا پروانہ دیتا ہے۔ اس لیے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ علم حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر جب بولا جاتا ہے تو علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر علم کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ علم اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اپنے رب کو آدمی پہچان سکے، اور قرآن اور احادیث کا علم حاصل کرنے کے بعد ان اللہ کے احکامات کو پہچانتا ہے تاکہ وہ کون سی چیز ہے جس کو کر کے آدمی اپنے رب کو راضی کر سکے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندہ اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو آدمی اس سے بچ سکے۔ اس کو علم کہتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی تعلیم کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ اور احادیث کے اندر جتنی فضیلت آئی ہے، جتنی جگہ علم کو حاصل کرنے کی اہمیت ذکر کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری جگہ مراد علم سے علم دین ہی ہے۔ بہت سے لوگ جو علم والی روایتیں دنیاوی چیزوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ دنیاوی تعلیم کے اوپر وہ چیز عائد نہیں ہوتی۔
کیونکہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں وہ فنون ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی کمائی کرتا ہے، فن کو حاصل کرتا ہے، اس فن کے ذریعے، ہنر کے ذریعے سے آدمی اپنے کسب معاش کو حاصل کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے قبیل کی ہیں، اور علم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو سکے۔ علامت قیامت کی یہ قرار دی گئی کہ جو علم دین جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، آدمی آخر زمانے کے اندر علم دین دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے گا، اور دین کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے علم کو حاصل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ قیامت کی نشانی قرار دی گئی، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم کو حاصل کیا جائے دین کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ آدمی اپنے بیوی کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے۔ شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے ہر ایک کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ دین ایسا دین ہے جس کے اندر افراط یا تفریط نہیں ہے، بلکہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے۔ بیوی کے حقوق بھی شریعت کے اندر بیان کیے گئے، ماں کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ آدمی کے شادی ہونے کے بعد اپنی ماں کے حقوق کی نافرمانی کریں اور اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے، شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ماں کی ہر نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری، یہ دو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ سوچئے کہ ماں کے حقوق کو شریعت کے اندر کتنا اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ والدین کے حقوق کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ذکر فرمایا، اور جس جگہ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اس جگہ والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک والدین کے حقوق کی کتنی اہمیت اور کتنی عظمت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکے جب بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد ان کے ذہن اور ان کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ والدین کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس کا شریعت کے اندر ان کو جو حصہ دیا گیا ہے، وہ چیز وہ نوجوان بچے اپنے دلوں سے، اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں جو ذکر فرمایا کہ ان کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر اس کے بعد وہ تم سے ایسی بات کرے جس کی وجہ سے ان کی باتیں تمہیں ناگوار معلوم ہو، تو اس کے باوجود تمہیں اف کہنے کی اور جھڑکنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کا اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو اور اچھی طریقے سے ان سے گفتگو کرو۔ اب اگر وہ والدہ جس کو اپنے اولاد سے انتہائی محبت ہوتی ہے، ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ حقیقی محبت ہوتی ہے، اس محبت کا سامنا، اس محبت کا مقابلہ دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اور حدیث کے اندر ان کے حقوق بیان فرمائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا من احق بحسن صحابتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں، یعنی تم حسن سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا امک کا، تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
پھر ارشاد فرمائے اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو کا، تمہارا باپ، یعنی 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا تذکرہ فرمایا، چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں یا جہنم، یعنی اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو یہ جنت کے اندر تمہارے جانے کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو اس کی بنیاد پر تم جہنم کے اندر جاؤ گے، اور یہ تمہارے جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ بنے گے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اتنے سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے بعد ہم آج کے اس دور کو سامنے رکھیں کہ جب والدین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ہمارا سلوک ان کے ساتھ ویسا ہوتا ہے جیسا قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں حکم دیا گیا؟ اگر ہماری والدہ ہم سے ناراض ہے اور اس حالت کے اندر اگر ہماری موت آ رہی ہے تو اس وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے یہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام کو تشویش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، آپ کو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہیں۔ آپ نے یہ کہلا بھیجا کہ ان کی والدہ سے کہا کہ تم ان کو معاف کر دو۔ وہ کہا کہ میں ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، انہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر اس کو ڈال دو۔ ماں ماں ہوتی ہے، اور شفقت جو ماں کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ دوسرے کے دل کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ماں کی شفقت ابھر آئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں معاف کرتی ہوں، میں آگ کے اندر ڈالنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوں۔ دیکھیے کتنا بڑا مرحلہ ہے آدمی کی موت کا، کلمہ کا مسئلہ ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ تلاش کی گئی تو وجہ کے اندر یہی نکلا کہ اس شخص کی والدہ ناراض تھی جس کی بنیاد پر زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ آج کس کو فکر ہوتی ہے کہ اس کے والدین ناراض ہیں یا اس کے والدین ناراض نہیں ہیں؟ برملا اپنے والدین سے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو دبا رہے ہیں، اور جن سے اپنی آواز کو اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے آدمی ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ یہ سوچئے کہ ہم اپنی آخرت کو کتنی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو کتنی برباد کر رہے ہیں۔ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ان سے لڑ کر، ان سے جھگڑ کر ہم اپنی دنیا کو آباد کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جب ان کی دعا ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم دنیا کے اندر بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ان کی دل کی بد دعا، ان کے دل کی آہ ہمیں لگ جائے گی جس کی بنیاد پر دنیا کی ترقی کے اندر بھی وہ مانع ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے قرآن اور احادیث کے اندر بار بار ایمان والوں کو اس کا مکلف بنایا گیا اور اس پر تنبیہ کی گئی کہ اپنے والدین کی دنیا کے اندر قدر کریں۔ اور والدہ اور بیوی کا جب معاملہ آئے تو اس وقت آدمی اپنی عقل کو کام کے اندر لائے، کسی کی محبت کی وجہ سے آدمی حقوق کو پامال نہ کرے۔ شریعت کے اندر بیوی کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، ماں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ کوئی عورت، کوئی لڑکی جب تمہارے گھر آئیے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئیے۔ حدیث قرآن پاک کے اندر آیا ہے وعاشرہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ایسا سمجھو
کہ وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بن گئی ہے، لہذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے سارے حقوق بھی ذکر کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس کو بہترین آدمی قرار دیا گیا۔ ایک طرف بیوی کا حق ہے، دوسری طرف ماں کا حق ہے، دونوں کے حقوق کی ہم ادائیگی کرتے رہیں، شریعت کے اندر یہی مطلوب ہے۔ لیکن اگر یہ ہو جائے کہ ماں کے حقوق کو فراموش کیا جائے اور بیوی کو اس کے اوپر ترجیح دی جانے لگے، تو اس کو علامت قیامت میں سے قرار دیا گیا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ماں کو پس پشت ڈال دیا جائے، اس کی خبر گیری نہ کی جائے۔ وہ بیمار ہے، ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے موقع نہیں، اس کی دوا کو لانے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں، اس کو کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں، ہم اس کی خبر گیری نہیں کرتے۔ اور اس کے بالمقابل گھر کے اندر جو بیوی ہے اس کے ناز و نخرہ کو سب برداشت کرتے ہیں، اس پر خوب پیسہ لٹا رہے ہیں، لیکن ماں کو پیسہ دینے کے لیے ہم ادھر ادھر تاکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ 4 بھائی ہیں، کوئی دوسرا بھائی دے دے، تیسرا بھائی دے دے، کیا میں ہی ہوں جو ان کو دوں؟ یہ ذہنیت بن جاتی ہے۔ شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرو۔ ماں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ جب سب کے حقوق کو ادا کرو گے تو اسلام کے حق پر عمل ہوگا، اور اگر ایک کو ترجیح دوسرے کے اوپر دو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کے حقوق کی پامالی ہوگی۔ ایسا بھی نہیں کہ ماں کو اتنی ترجیح دی جائے کہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی ہونے لگے، یہ بھی شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کے اندر مطلوب دونوں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کو ترجیح دیتا ہے، دوست سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آدمی اگر ماں کو ترجیح دے گا، بیوی کو کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، اس کے اوپر دباؤ ڈالے گا، تو اس کی وجہ سے گھر کے اندر جینا دشوار ہو جائے گا۔ بیوی کو ترجیح دے گا، ماں کو نظر انداز کرے گا، پھر گھر کے اندر روز روز کی کچ کچ رہے گی، پھر اس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر چین اور سکون نہیں رہے گا۔ چین اور سکون اسی بنیاد پر آئے گا جب کہ ہم معاشرے کے اندر ہر ایک کے حقوق کو ادا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاع الرجل امرأتہ، اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، وعقّ امہ، اور اپنے ماں کی نافرمانی کرے، وادنیٰ صدیقہ واقصیٰ اباہ، آگے ذکر کیا اپنے دوست کو اپنے سے قریب کرے اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب دوست یار ہو جاتے ہیں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں، ہر چیز کے اندر آدمی ان سے مشورہ لینے لگتا ہے، حالانکہ یہ دوست اس کی غرض ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے پاس پیسہ ہے، بہت سارے دوست ہو گئے، جب آدمی مفلس ہو جاتا ہے، روپیے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، سارے دوست اجنبی بن جاتے ہیں۔ اس لیے وہ باپ جو حقیقی شفیق ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا، اس سے زیادہ رحم کرنے والا اور اس سے زیادہ حقیقی دوست کوئی ہو نہیں سکتا، اس باپ کو تو اپنے سے دور کر دے، اور جو غرض مطلب والے دوست ہوتے ہیں ان کو اپنے سے قریب کرے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔